بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اج جمعۃ المبارک ہے، ماہ رمضان دا پہلا جمعہ، تے انشاءاللہ نہا کے کپڑے پا کے سرما پا کے پرفیوم لا کے تے انشاءاللہ اسی ہن مسجد ال جا رہے ہیں تے انشاءاللہ نال بیان سننے ہیں تے انشاءاللہ بعد تانوں بھی سناواں گے، اور سانوں اپنی دعاواں یاد رکھو تے انشاءاللہ اسی ہن مسجد ال جا رہے ہیں۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين وما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وانا اجزي به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم وصلي عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رحمن مغفرتي رب اني مغلوب فانتصر سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار نہایت واجب احترام حاضرین و سامعین والجمعہ پہلے تو اللہ تعالیٰ قبول خانہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے سانوں رمضان المبارک کا جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ جمعے کی قدر انہوں نے آپ کو پوچھو جڑے قبراں چ چلے گئے اور جنہاں دے اعمال نامے بند ہو گئے کہ کسی بندے کی زندگی چ جمعے کا آ جانا، پھر رمضان المبارک کا جمعہ آ جانا اور پھر پڑھنے کی توفیق مل جانا، کنی کی بڑی سعادت ہے، یہ کوئی شخص اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک کے بارے میں جدوں کا رمضان شریف شروع ہوا روزانہ درس کے اندر سماعت فرماتے ہو جمعے والے دن بھی میں کچھ تھوڑا جا رکھوا کے تھوڑے سامنے میں رکھاں گا۔ ویسے تو سارا سال جڑے مسلمان مومن لوگ نے وہ رمضان المبارک والوں نے تاڑا لایا رہتا ہے کہ کدوں رمضان المبارک آئے گا، تے مسجداں دیاں رونقاں سحریاں افطاریاں تراویحاں اور یہ ساریاں جڑیاں ایک سایہ ہے جڑا لوگاں تے ہو جاتا ہے رمضان المبارک دیاں برکات دا، تے اپنے رب دی اس نعمت دے اوتے انسان جنہ بھی اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرے وہ کام ہے۔ ایک لمحہ رمضان المبارک دا، ایک سیکنڈ ایک گھڑی انسان نو صدیاں دا سفر ہے جنہیں وہ طے کرا دیں انہاں کا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے دے اندر ساڈے واسطے آسانیاں رکھیاں نے، کہہ لو کہ رحمت اور بخشش کا ایک سیزن ہے جڑا اللہ پاک نے سانوں عطا کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں
اگلے رمضان تک زندگی باقی ہے یا نہیں باقی. ایک حدیث سی منو بھول گئی ہے پر مفہوم منو یاد ہے کہ یا اللہ پاک اس طرح کے ہور بھی رمضان دیکھنے کی توفیق نہیں. وہ مفہوم ہے حدیث کا ہے کہ جی یا اللہ اگلے رمضان تو پہلے میری موت آ جانی, میری قسمت اگلے رمضان نہیں تو پھر ایسے رمضان میں بخش ہے. دعا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے پاس, یعنی کہ رمضان کا بخشش کے نال بہت گہرا تعلق ہے. سمجھنے کی گل ہے جنت کے دروازے کھل جان, آسمان کا دروازہ کھلا جائے, مغفرت کا دروازہ کھل جائے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جان, شیطان بیڑیاں پہ جان جی, اور ہر پاسے نیکی نیکی روزہ قرآن اور تاریاں سہریاں کی بات ہوئے. اس ماحول کے اندر بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بخشا نہ سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو اگے تو کوئی چیز نہیں. جس آدمی نے رمضان کے اندر اپنی بخشش نہیں کروائی وہ بھول جائے کہ میں کسی اور زمانے میں بخشش کروا رہا ہوں. اس حدیث سے بات ہے نا کہ تباہ ہو گیا اور وہ نک جڑی ہے وہ مٹی چ رل گئی جس بندے کو رمضان ملے اور پھر وہ اپنی کوشش نہ کروائے. یہاں چیزوں میں ذرا دن جا سمجھتے ہیں نا کہ سارا سال ہی دوڑ لگی ہوئی ہے ساری, ٹھیک ہے, اسی پرواہ نہیں کرتے. سانو پتا ہے کہ کاروبار کر لیے, دکان مرمت کر لیے, لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ لوگوں کو سوچو کاروبار بھی ہو جائے گا, دکان بھی بن جائے گی, مکان بھی بن جائے گا, لیکن دن پتہ نہیں آنے لگے نہیں آنے. یہاں کی قدر کر لو. جو کچھ اگر سارا نہیں ملتا, جو کچھ تمہیں ملتا انہوں تو نہ چھڈو. پچھلے رمضان اگر اسی کچھ نہیں کر سکے ہوں تو کوئی مل جل کریے, کھلے دروازے کا انسان نہ وڑے تو بند دروازے کو کھولنے کی کوشش کرے. جنت کا دروازہ کھلا اتنے نہیں جاتے نہ فرمانی کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی کوشش کرنے پہ ہیں, یہ بھی نہیں مڑتے پہ. تو میرے بھائیو سب کچھ مل جائے گا لیکن یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. دیکھو چاچا غلام مصطفیٰ ٹاؤن والی والا ہر جمعے سے بیٹھا رہتا ہے, جنہوں نے میری نظر ایسا میں دیکھتا رہنا, انہوں نے میں دیکھا گا کتنے من نظر آئے گا, قبرتیاں تاریخیاں سے چلا گیا. گفور بابا لبو ہم بتا چند دن پہلے اسی نہ جمعہ پڑھتا تھا بیٹھتا بھی تھا, لبو ہم اللہ حاضر کیا سوچ کنی دنیا ہے, چراغ لے کے بھی لبو نہ تو وہ نہیں لبن گے. تو کیا سانو خوف نہیں آتا جو کٹ سکتے ہیں تو خدا نہ خاصہ ساری زندگی بھی اگلے رمضان تک نہ ہوئی تو پھر کیا سی اس رمضان کو رسم و رواج کی ضائع کر رہی ہے تو دیکھا دیکھی وقت ضائع کر رہی ہے. یہ جی گل میں کر رہا میرے بھائی, حق کی گل تو سچی گل سننے کی عادت پائی. حق اور سچ کی گل سننے کی سانو عادت نہیں, تو سچی گل کرے جو سکھانے والے کئی دیر گل گل ہی ہو جاتے ہیں جنہوں نے سچی گل کرتے ہو نا جگہ جی میں بندہ ہی ہوئے تم تمیز ہی نہیں بولنا کیونکہ سچی گل نہیں کر چڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پیدا ہوا, وہ نام رکھا آپ نے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ گئے, آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اس پیغمبر کا بیٹا کتنا عظمت والا ہوئے گا, ایک کن سے اذان دیتی, دوسرے کن سے اقامت ہے. پھر آپ نے ایک کھجور جڑی ہے نا وہ منہ کے اندر چت کے وہ منہ پا علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سی نا یہ ذرا کسی اور طریقے نال دیکھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب یہ سی کہ میرے بیٹے اپنی زندگی کے اندر یہاں کرنا پہلے حق کی گل سنیا کرنی. اذان تے جڑی تکبیر اس تو بڑی حق کی کہڑی گل ہے کہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اس تو زیادہ حق کی گل تو کوئی نہیں نہ ہوتی. تو علماء نے کہا کہ آپ نے اپنے عمل کے نام لوگوں کو تعلیم دیتی اور اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ بیٹا حق کی گل یہاں کانوں کے نال سنیا کریں. اس تو بعد
ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਲਟ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦਾ ਵਸੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦਾਗ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਦਾਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਕਾਲਾ ਦੱਸੇਗਾ ਤੂੰ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਸਮ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਇਹ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੀ ਦੇਗਾ, दुकान भी बन जाएगी, मकान भी बन जाएगा, सवारी भी मिल जाएगी, लेकिन ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इस जिंदगी दे एक एक लम्हे की कदर करो। कुरान पाक की सूरत है वल असर और लैलतुल कद्र खैर मिन अल्फ शहर, है जड़ियां आयात ने ये साडी तवज्जो दुआदियां ने कहियां कि यह जड़ा वक्त है इस वक्त की कदर कर लईए, ठीक है। अगर असी वक्त नूं ज़ाया कीता, वक्त नूं असी खराब कीता ते फिर वक्त सानू ज़ाया कर देगा, सानू खराब कर देगा। एक गल जरूर है, दो धारी तलवार है। या तुसी इस अजीम वक्त नूं इस्तेमाल करके काम दा बना लो, नहीं तो इस वक्त में तुहानू टोक जाएगा। ये सबक रमज़ानुल मुबारक दा और जरा कुरान मजीद फरमांदा है कि रमज़ानुल मुबारक दी एक रात जिहड़ी है 1000 महीने तो बेहतर है। इधर ही तवज्जो दवाई कि एक बारी तो सुभान अल्लाह कहेगा ते वो 1000 बारी सुभान अल्लाह होएगा। कितना ढेर अदा किया तू, एक लुकमा किसी गरीब को खिला देगा 1000 लुकमे में। एक रात को अगर इबादत करने वास्ते थोड़ी देर कट ले, यानी सारी रात की इबादत है ना, कितने मनु नहीं लभी। मैं बड़ी मेहनत करता कि यार मनु कितने लभे कि साहब अगर आपने शादी माई तो सुबह पाई खड़ी हुई नहीं नहीं। इस्लाम जरा सुबह दस्त ना कि म्याना रवि की तालीम नहीं। कुरान मजीद ने कहा कि अल्लाह ताला ने रात बनाई आराम करने के लिए और दिन बनाया। नबी पाक ने फरमाया कि सवेरे के टाइम उठोगे तो सवाब मिलेगा, तहज्जुद पढ़ोगे, शाम को इशा पढ़ के जल्दी सोने की कोशिश करो। सारी सारी रात इबादत वास्ते जागरण की जरूरत कभी भी नहीं पई, लेकिन थोड़ी बहुत जी इबादत करनी है ना, सकी वेले उठना, तरावियां पढ़निया ने, एदा नेम और बदल उदन पता चलेगा जब क़यामत वाले दिन वक्त का हिसाब होएगा। फिर इंसान हैरान होएगा कि कहते हैं कि इंसान फिर कहेगा कि काश रमज़ानुल मुबारक ही रहंदा। कुरान ने भी यही गल की सी, वान तसूमु खैरुल लकुम। लोगों मनिया मुसाफिर के वास्ते अल्लाह ने आसानी दी है, मरीज रोज़ा ना रखे, बहुत बूढ़ा आदमी रोज़ा ना रखे, हैलो नफास वाली औरत वगैरह वगैरह। लेकिन फरमाया हम तसूमु खैरुल लकुम, रोज़ा अगर रख लोगे ना तुसीं ते ओहदे जी शै ही कोई। ये रियासतां शैतां ते अल्लाह ने दित्तियां ने ना, वो अल्लाह जो है रहीम व गफूर है। लेकिन ਜਿਹੜੇ लोग रोजे मुश्किल हालात के अंदर भी रख लेंदे ने ना, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਮਗਫਰਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਰਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ ਅਸ਼ਰਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਵਾਬ,
فرض ادا کرو 70 تو لے کے 700 گنا تک ثواب. پھر جناب صبر کا بدلہ جنت. کیسے کیسے انداز نے احادیث مبارکہ دے اندر اختیار کیتے گئے. ہمدردی پیدا کرو لوگوں کی. کسی کا روزہ کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی فیشن بنا لیا ہے کہ فلانے نے کھلایا کہ نہیں کھلایا, انہیں کی رکھیا سی افطاری تے. ایک ہر چیز نو نا اسی ایک رسم بنانے ہیں. یہ رسم نہیں سن بنانی ہیں. پیٹ بھرے نو پھر بھر دیو, رجے دے بندے نو اور رجا. اسے بھوکے نو کیوں نہیں کھلاتے؟ رجے نو رجاؤ کا ایسا فائدہ نہیں ہے. چلو ایک رونق بنے گی رمضان کی, میں ماننا رمضان کا کوئی ایک ماحول پیدا ہوتا ہے, لیکن کیا ساری افطاری کے نال بھوکا اپنا روزہ رکھ سکے گا؟ کیا وہ کوئی رمضان المبارک نے کوئی 2 دن سکون کر لے گا میری افطاری کی وجہ سے؟ نہیں کرے گا. بلکہ ہو سکتا ہے کہ غریب آدمی جڑا وہ افطاری سے بھی کوئی نہ سکتے. کدوں سے اپنے ولیمیاں سے اپنی دعوتوں کے غریباں کوئی نہیں سکتا. ایویں گلاں بنی ہوئی ہیں تے اسی انہاں نوں سدنے ہیں جڑے سانوں سائیکل کرتے ہیں. انہیں میں 1000 روپیہ دیتا سی, وہ 1200 دے, 1500 دے, ایسی سود پوری کرنے سے پھر بعد لوگوں نے سود کیا. پیسے خرچ کر کے تو خود پیسے لینے واسطے تو لوگوں کو سدنا ہے جہے تمہیں توقع نہیں. بد ترین ولیمہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہے جہد غریب نو نہیں سدیا جاتا. دسو نا پھر اور پیسے لے جاتے ہیں لوگوں کو جان تو ڈالا جی بٹونے پہ ہے کہ نہیں کول جان کی نہیں کرتا. کون لوگ سی یہ متقی جڑے روزے کے نال تقوا اختیار کرتے تھے. فرمایا کہ ایک گھٹ پانی کی چیز ہوتا ہے, ایک کھجور. اصل سے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ظاہر پالنے والی ذات اللہ دیا. اصل مسئلہ یہ سی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کے غریباں کی ہمدردی چاہتا ہے کہ دل سے ہمدردی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ایسا فرمایا نا کہ موسیٰ بن کے سارے کو افطاریاں کرنے جو چیزاں نہیں ہیں کہ اسی لوگوں کو سدیے تے کھوائیے پیائیے. پھر آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پیٹ بھرے جانے یا لوگ بھوکے پھرتے پے ہیں. اصل مقصد ہے کہ تیرا دل جڑا ہے وہ غریباں واسطے کنا کچھ ہے. تو ایک لسی کا گھٹ ہوئے, پانی کا گھٹ ہے, ایک کھجور نہ, اصل ہے کہ تیرا جذبہ ہے کہ نہیں غریب کی مدد کرنے والا. کیا غریب نو مدد کرنے لیے تو تیار ہیں یا وہ آسرا پڑھنے لیے تو تیار ہیں, انہوں نے چکن لیے تیار ہے یا روزے کا پیغام جہاں حدیثوں کے ذریعے سانوں معلوم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی تھوڑا دل اس طرح کا ہو گیا کہ تسی غریبوں واسطے بے چین ہے اور تمہیں مشکلات کا اندازہ ہو گیا ہے لوگوں دیا کا, پھر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں اس طرح کے بندے آؤ گے جہے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, غریبوں مسکینوں کا درد اپنے دل سے رکھتے ہیں, نہیں کچھ کرن جو گے پانی کا گھٹ بھی پلانا فرق نہیں کرتے کہ جو کچھ ہے میرے کو جو آیا میں نہیں چھپاتا. فرمایا میرے حوضے کوثر تے آن گے تو میں انہوں کو ایسا پھر پانی پلاواں گا کہ پھر کبھی پیاس نہ لگے گی حتیٰ کہ جنت کے اندر چلا جائے. نشے کی گرمی اور ایک بندے نے ایک گھٹ پانی کی تمہیں پلا دیتا ہے. گل گھٹ دی نہیں ہے, اتنا ایک کھجور کی گل, گل اس جذبے دی ہے جڑا اس بندے دے اندر پیدا ہو گیا ہے. اور یہ جذبہ رمضان کریم دا روزہ پیدا کرتا ہے. میں کدی کدی یہ سوچنا کہ تسی بھی یہ سوچو اپنے آپ کو دھوکھا دینے کا کی فائدہ ہے. مذہب ایک دھوکھا بن گیا نا ہونا. اللہ تعالیٰ کا رسول کا نام لوگ لٹن لے لگے حتیٰ کہ سودا بیچن لے بھی لوگ ناکام پڑتے ہیں. پتہ ہے منگن والے بھی لا کے رکھے لگے, پتہ ہے کہ انہوں لوگوں کو مذہب کے ذریعے دھوکھا دینا. مولوی مذہب کے ذریعے لوگوں کو کچھ نہ کچھ دستے پے ہیں, عجیب و غریب تعلیمات دے پے ہیں. قرآن و سنت انہوں نے نہیں دسنی کدی بھی. جب اللہ کے نبی کی زندگی کا نہیں میں دسا تو میں لوگوں کی زندگی کی لگی میں اتنے تک پہنچا. اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک میں نہیں پہنچیا تو میں کیویں جنت سے پہنچا. جی براساں مصطفیٰ خیش کے دین ہم آؤز اپنے آپ کو درو میں کسیٹ پر کچھ کر
ہم مصطفیٰ خیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ، اگر باتو نہ رسیدی تمام بولا حویز تھی، اگر تو اپنے آپ کو نبی تک کسیٹ کسوٹ کے نہ کھڑیا پھر سب کچھ ابو لہب والے کام تے ہو سکتے ہیں، جنت والے کام نہیں ہو سکتے۔ روزہ سانوں کی کہتا پیا کہ خدا دے نزدیک لگو یار، تے ہن کی سوال پیدا ہوئے گا کیا ظاہر میری عمر 60 سال ہو گئی ہے تے 15-20 سال کا میں روزے رکھنے شروع کیتے، اس طرح اسی جن بیٹھے رہے سارے چ لوگوں نے کسی نے 2 سال رکھے، کسی نے 10 سال، کسی نے 20 سال۔ ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں روزے رکھنے والا سی جو کچھ اللہ سانو بنانا چاہتا سی روزے کے ذریعے وہ بن چکے ہیں کہ یا نہیں بن چکے؟ دیکھو تو کھاؤ کس طرح لگتا اپنے آپ میں سوچو ذرا، کیا سی متقی قرآن کہتا ہے نا کہ روزے جگنا تھوڑے فرض نے اس واسطے تھوڑے تے نہیں کیتے، تھوڑے پہلے لوگوں سے بھی فرض سن، اور روزے کا مطلب کی ہے، کیوں میں رکھنا پیا؟ میرا روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو تتقون، تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ، یہی ہے نا مطلب کہ تسی متقی بنو۔ تے قرآن دے ایک دوسرے مقام دے سورۃ القیامت دے اندر فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرا، کہ انسان اپنے اندر کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ بل انسان بصیرت کہتی ہے اکھاں دی جڑی ساری نظر ہے، ٹھیک ہے، بصیرت اندر دی روشنی ہو ہے، بصیرت ہے بصارت۔ تو فرمایا بل انسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے وہ کیا ہے، نیک ہے بارہ بنو تو پتہ نہیں میں کہنا چاہتا ولو القی معاذیرا، اگرچہ انسان لوگوں کو مطمئن کرتا ہے یار یہ کام ہو گیا سی تاں میں مسیح نہیں آیا، یہ کام ہو گیا سی تاں نہیں روزہ رکھا، یہ کام ہو گیا سی تاں بےایمانی کی ہے، یہ کام ہو گیا سی تاں میں مقرر، لوگوں کو مطمئن کرتا ہے، بہانے تراشتا ہے، ولو القی معاذیرا، معذرتاں کرتا ہے لیکن انہوں پتہ ہے کہ میں غلط ہوں۔ کدی کوئی تسی ایسا ترخان راجڑا یا مزدور دیکھا ہوا جا مہینہ پورا مزدوری کرن جائے تو انہوں پوچھو کہ بھائی 1000 بھی تو کماتا تو 3000 بھی تو آ کے من تو پتہ ہی نہیں کہ 3000 لینا یا 1000 لینا، میں تو بس جاننا تے آ جانا۔ کدی تسی ایسا مزدور نہیں دیکھ لو، ایک دیہڑی لائے گا اس سے بڑے پیسے لے کے آئے گا، انہوں پتہ ہے کہ میری دیہڑی کا کوئی اجر ہے، کوئی یہ نتیجہ ہے، میں 8 گھنٹے کام کیا، وہ بڑا سیاح ہے اس معاملے میں۔ 60 سال ہو گئے نا روزے رکھدے، کدی سوچیا سی کہ اسی روزے تو کی لے کے گھر آئے ہے جی سوچنے والی گل، جنہیں ایک روزہ رکھا انہوں ایک روزے کی دیہڑی ملنی چاہیے سی۔ اسی متقی ہیں، ساڈے قدم تے جناب اللہ دی دوپہر نوں کتے روٹی لب جائے ڈگمگا جاندے ہیں۔ اسی 60 سال ہو گیا روزے رکھ رہے ہیں، اجے بھی اسی بےایمانیاں نہیں چھڈتے پے، اجے بھی اسی نمازی نہیں بن سکتے، اجے بھی اسی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے پے، اجے بھی اسی حقدار کا حقدار نہیں کرتے، اجے بھی سانو پڑوسی گوانڈی عورت مرد کی کوئی تمیز نہیں آتی تھی۔ بس ایسے سب روزے آئے نا ایسے لگ بھی پاؤں گے۔ میں انہوں لوگوں کی گل ہی نہیں کرتا جہے تراویاں جی کچراندے نے پے، قرآن شریف نو پڑھا کرتے پے نے، کوئی روزے کی مصیبت میں انہوں کی گل نہیں کرتی۔ دیکھو متقی بنیا کتنے ٹھکا ٹھک نماز پڑھتا پیا روزے، 2 دن بعد دیکھو پھر گیا کتنے گیا بھائی، گل بھی کوئی نہیں۔ یہ متقی تے دیکھو ذرا ساڈا تقوی حاصل کرتا پیا روزے تو، کھان نو صحیح نہیں لگا پیا، انہوں نے آخیا کہ میں دفتاری کے نہیں صحیح ہوتی بھی روزے کی رکھیے مریے یار کی پھر روزے تو کھٹنے پے۔ کبھی تسی سوچیا کہ عید ہوتی ہے 3 روزے رکھنے کے بعد ساری اسی بدل جاتے ہیں، اسی متقی ہو گئے ہونے، کیا ساڈا معاشرے چ امن ہو جاتا پھر ایک دوسرے کے نال ساڈا سلوک پرہیزگار والا ہوتا ہے؟ نہیں، اتنے جی اعتکاف کرتے ہیں کبھی اعتکاف تو بعد دیکھو لوڈ کس طرح بنتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ سارے نہیں گل لیا بھی میں بیٹھا میں تو دیکھا نہیں بھائی، میں سارے کی گل نہیں کرتا، یہ عمومی ایک طرز ہے ہمارا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اعتکاف سے ہوئے داڑھی رکھ دے، سرمے پا لے، جناب صبح ہے شام ہوتی ہے، مطلب ہے کہ عید والے دن دیکھو یار وہ کتنے گیا فلانا، وہ پتا چلتا کہ وہی ہے، داڑھی بنا لی ہے جی، پتا چلتا ہے وہی ہے جہاں اعتکاف سے بہ کے بڑا گلا کرتا
یا پھر سوچن کی گل ہے. ساڈا رمضان جڑا ہے، ساڈے روزے نے جڑے، ساڈا قرآن اور ساڈا انہاں دناں دی محنت کوئی مزدوری نہیں ملی. سانوں کچھ حاصل نہیں ہویا. قرآن نے کیا سی کہ بھائی یہ روزے جدوں رکھیں گا، ایک رکھ دو رکھ جب 3 ہو جان گے پھر تے تو انج ہو جانا جویں لو ہے. کوئی دنیا کی طاقت تینوں متزلزل نہیں کر سکتی. کوئی ہرس، کوئی ہوس، کوئی لالچ تیرے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتا. عید موقع تے لوٹ پاؤں کرتا پیا تے اندر میں روزے سارے رکھے نہ خرابیاں ساری پڑیاں. اس گل کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تے گڑبڑ ہے نا، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے. یا دوائی کھائی ہے سر پیڑ کی، سر پیڑ کا سامان نہیں آیا، ایک نو آ گیا دوجے نو نہیں آیا، وہ بھی دوائی ہے، وہ بھی سر پیڑ ہے. ضرور پوچھے گا وہ بندہ جنہوں مارنی ہے کہ یار یہ دوائی جالی ہے مجھے لب گئی، دوائی صحیح نہیں، یا پھر میں کھادی نہیں طریقے نال. ورنہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک دن رمان آ گیا دوسرے نو نہیں آیا. یہ جی دوائی اسی رمضان کی کھانے پے ہیں، کدی سوچیا سی کہ یار اسی بھوک پیاس کٹنے ہاں تے یہ تو سانوں وہ چیزاں لبدیاں کیوں نہیں پہ جڑیاں لبنیاں چاہیے؟ اسی نیک کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ بھی کوئی گل ہے کہ روزیاں دے وچ بھی بندہ نماز نہ پڑھے تے مسئلے ہو جاتے ہیں کہ جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ روزہ پڑھتا ہے کہ نہیں ہوندا. جی روزیاں دے وچ کوئی تراویح کا تفریق نہ ہوئے، نفلی عبادت ہے. اگر کہ چلو دنیا تے رونق تے بڑی دی ہے نا، ایک امت دا ایک سنت موقدہ دا درجہ ہے، انہوں حاصل ہے تے کوئی انہوں پرواہ نہیں. اگر بھوکھی پیاس ہے تو پھر منو یہ دسو کہ جڑے لوگ صومالیہ کے جڑے لوگ ہیں نا وہ فاقے کٹتے ہیں 10 دن انہوں کھان کوئی شہ نہیں ملتی. یو این او دیا ٹیماں آ کے تو کوئی روٹی یا چاول پکا کے سیدھا جا انہوں دے ہیں. انی دنیا جنہوں پانی پینے نہیں ملتا، 10 میل تو پانی نہیں ہوتے. میرے کہ پادری نے جڑے پادری روزہ یہی ہے نا کہ کھاؤ نہ پیو نہ تے جنسی تعلقات اپنی بیوی نال منقطع کرو دن دے ٹائم، یہی روزہ ہے نا. تے اے پادری نے تے پادریاں دی ننز انہوں نے انگریز کہتے ہیں، وہ تارک ہوندیاں، وہ شادی نہیں کردیاں، وہ آندیاں سی بس عبادت گاہ چ رہنا ہے اور خدمت کرنی ہے. جڑا پادری ہے وہ شرط ہوتی ہے کہ تو شادی نہیں کرے گا، شادی وہ بھی نہیں کرتا، نن بھی شادی نہیں کرتی. ہندو برہماچاریہ انہوں نے ہوتے ہیں، کئی دن نہیں کھاتے روٹی. انہوں کا یہ تپسیا ہوتی ہے کہ بھوکیا رہنا، کئی سالوں سال ہو گئے بھوکیا کھاتے ہی نہیں. کچھ انہوں نے کوئی ایسا طاقت اپنے اندر پیدا کر لی کہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جڑے لوگ کئی دن نہیں کھاتے، شادی کے نہیں کرتے، تجربہ کی زندگی کا کیا انہوں نے روزے ایسے سبب پا لے؟ عیسائی جڑے نے کیا پھر وہ متقی ہو گئے نا، پرہیزگار ہو گئے نا. اسی بھی اگر اسی طرح نہیں کھاتا کچھ نہ پیتا تے نہ اسی عورت کے کول گئے دن کے ٹائم اپنے کول، کیا پھر سانو بھی اسی طرح انہوں نے بھی اس طرح ہی حاصل ہو جائے گا بھوک پیاس کا درجہ؟ اگر تو بھوک پیاس ہی سب کچھ ہوتی پھر وہ بھی بڑے متقی بن جاتے. پتہ چلیا کہ صرف بھوک پیاس نہیں ہے، صرف اپنی بیوی تو علیحدہ رہن کا نام روزہ نہیں ہے. روزے کے اندر کوئی اور چیز ہے جہاں سانو پتا صرف بھوک پیاس ہی کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ جس بندے نے جھوٹ والی زندگی، جس بندے نے جھوٹ والی زندگی، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس آدمی نے جھوٹی زندگی، جھوٹ بولنا، والعمل به، اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے. یہ ہے دین کا مغز. اگر اسی اپنی زندگی تبدیلی متقی پرہیزگار نہیں نہ بنے، اپنی زندگی کے اندر دھوکھا اسی طرح ہی ہے، فراڈ اسی طرح ہی ہے، چال چلائی اسی طرح ہی ہے. تو چل میں آیا سویرے پرسوں ہون ادھر، کبھی تسی کسی کو دھار دے کے دیکھ لو، کسی کو پیسے دے کے دیکھ لو، کسی کو وعدہ کر کے دیکھ لو. پلاٹ لوگ خریدتے ہیں تو مصیبتاں پہ لوگ آتے ہیں یار کوئی شتام لگا لیے، یہ لوگ مکر جاتے سامنے. ہاں جی
وہ جی میں اس تو ود پیسے لگتے سن پے تو میں مکرے ہاں. ہاں جی یہ ساری چیزاں وہ لوگ نے جہاں روزے رکھتے پے ہیں رمضان کے, جہے لوگ تراویاں بھی پڑھتے پے ہیں, یہ وہ لوگ نے جہے خلافت بھی سنتے ہیں, یہ بھی نہیں سنتے, لیکن ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں ہے کہ روزے اس واسطے تھوڑی آئے سن کہ بھوک پیاس کرنی ہے, کہ اپنی زندگی کے معاملات کو انج صاف ستھرا کر لو کہ تواڈے بارے ہر بندہ پے کہ زمین ہل سکتی ہے, وہ ایمان کو تھڑکایا نہیں جا سکتا. اتنے بیانے کتنے رہے واہ بھی نہ مکر گئے. میں بیانے نے کدو پڑھیا سی انہوں پڑھایا سی میں اسے گھڑی وہ ظالما بیانہ تو لیا ہے نا, تو پڑھا جنوں مرضی دے تو 2 لاکھ کا 3 کروایا 4 کرایا متفق ہویا, پھر اس بعد یہ عام جی گل ہے. سارے لوگ خوف زدہ ہیں کہ باہروں پیسے کر لینا, پیسے جنہیں جڑا لے کے آیا انہیں آ کے اپنا مکان بنا لیا یا اپنی ضرورت پہ واپس بھی چلا گیا, وہ گھر پیسہ دتا ہی کوئی نہیں جہاں لے کے آیا ہے. لیکن رمضان شریف کے روزیاں کپڑے بھی سوائے گا, پکڑی بھی صحیح, سارا کچھ صحیح کرے گا. میرے بھائیو ساری چیزاں عرض کرنے کا مطلب ہوں سمجھ آیا نا کہ روزیاں دے وچ روزے رکھن تو پہلا بعد اپنا جائزہ ضرور لو, جائزہ ضرور لو کہ منو دیہڑی لبھی ہے کہ نہیں لبھی. آسان لفظ منو روزے نے متقی تے پرہیزگار بنایا یا نہیں بنایا. یہ چیز ہے جہد واسطے میں اج کی گفتگو دوں میں کولوں نہیں کر رہا. قرآن مجید کے اندر گیا کہ روزہ میں اس واسطے فرض کیتا ہے, یہ نہیں کہ تسی کہ روزہ رکھتے ہو, پہلے بھی لوگوں نے رکھایا. یہ مقصد یہ ہے, پہلا مقصد بڑا اور بھی ہے, لیکن پہلا مقصد یہ ہے کہ تسی پرہیزگار بن جاؤ, بچنے والے بن جاؤ. کوئی کام ایسا نہ کرو جڑا اللہ کو پسند نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں, اور عام زندگی کے اندر تہاڈی ہر عمل ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے. 3 دن پریکٹس کریں گے, 3 دن رٹا رہاں گے کسی کو, 3 دن روزہ, 3 دن پیاس, 3 دن بھوک, صبح شام سحری افطاری, 3 دن قرآن سنا گے, 3 دن درس سنا گے. 31 دن سانو کی ہو جائے گا جی. پھر 31 دن اتنے ہی پھر پہنچ جاؤں گے زیرو تے جدو چلے جا. یہ مطلب ہے کہ 3 دن ہی سارے ضائع چلے گئے, کچھ نہیں اسی کھٹیا. اور کسی کو ٹو کے پھر دیکھ لے اسی طرح ہی نکل آیا تو سمجھو کہ 3 روزیاں نے یہ کوئی اثر نہیں پایا. سارے جڑے اسلاف سن جڑے جنہاں لوگوں کی طرح سانو حکم ہے کہ اپنا ایمان بناؤ, جنہاں لوگوں کی طرح سانو حکم ہے کہ اپنا ایمان بناؤ, پھر تھوڑا ایمان اللہ کے کول قبول ہوئے گا. انہیں صحابہ کرام اور سارے انہوں دیکھو کہ وہ کس طرح کے متقی ہیں. یہ جہاں نا سانو جان بوجھ کے لوگوں نے مثال کے طور پہ ذرا ذرا پگڑی, ہاں جی سلوار کنی ٹنگی ہے, ادھی کنی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, داڑھی تو تک آئی ہے کہ نہیں آئی, یہ پگ بن لی مطلب پیج کنے نے, 7 پیج نے 8 پیج نے, جتنے زیادہ بلنا ہے بہت زیادہ جھنگل واڈا, یہ جوگا جوبا, یہ پرنے پرنے کے سبزیاں, رنگ کہڑے نے. منو قرآن و حدیث کو کٹ کے دس دیو, پورے قرآن کریم سپارے کے اندر نبی پاک کی پوری زندگی کے اندر آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اس طرح کا کام کرو, کیونکہ نہ پکڑی کے پیچا نے بچانا ہے, نہ میرے کپڑے نے پرنے نے مجھے بچانا ہے, نہ بندی نے بچانا ہے. منو تے بچانا ہے میری روح نے. میری روح ٹھیک ہو جائے گی, میری روح سچی بن جائے گی, تے میری روح نے بچنا ہے نا. جسم تے مٹی چ مل جانا ہے, تے جی چیز مٹی چ ملتی ہے وہ تے واسطے تیاریاں دیکھو یہ میلاد شریف آئی ہے سوٹ سوانے, یہ عید آئی ہے سوٹ سوانے, یہ جناب روزے آئے ہیں سوٹ سوانے, بکریاں بننیاں نے, چلو بٹے کرنے. اور ادھر تے دیکھ جس چیز واسطے روزے آئے نا, قرآن اس واسطے ایسے کہ کپڑے نمے سوا, قرآن اس واسطے ایسے تیری جتی بچی سوئی نہیں چاہیے, اس واسطے قرآن دے پڑھنے پر چاروں نہیں چاہیے. وہ قرآن دے ایسے تیری روح زندہ کر, تیری روح زندہ ہو جائے. مر گئی ہے وہ جڑی روح غیرت نہیں کھاتی, وہی کبھی کوئی بندہ پوچھے. میری بیوی ہے وہ اپنے گھر جنہ مرضی میک اپ کرے, ہاں جی بیاہ جانا انہیں اتنے بھی شادی
شادی حال سے عورتیں ہو گیا کر لے میک اپ سونے کپڑے پا لے ہوں جب نے جانا ویسے بازار جانا انہیں کوئی چیز خریدنی ہے پاندے پھر انہیں میک اپ کدھر ہی کر کے کوئی پوچھتا کبھی کہ بازار کے دکاندار انہوں دسنا تو اپنا جا تو میک اپ کر کے چلی جائے جڑی عورت اپنے شوہر کو علاوہ اپنی خوبصورتی کسی دوسرے مرد کو دکھاندی ہے میں معاف کرے اور رکھ لے تو جتنے مرضی رکھ لیں اور کر لے افطاریاں ہاں جی میں جمعہ پڑھنے چلی تو کہڑا جمعہ پڑھنے چلی تھوڑی دیر پہلے جب بازاروں جلدے تو ساتھ کے آئی ہیں میرے بھائی کیسا دھوکھا سانو لگا وہ جڑا کرنا ہے کام وہ نہیں کرنا تے جڑا نہیں کرنا وہ دے وچ سارا زور ہے مزے اسی سوچتے بھی نہیں ہے کہ اسی کرنے کی پے جنگ قادسیہ دے اندر بادشاہ سی جڑا فارس دا او دا تاج جڑا سی نا تاج او کسے سپاہی نوں نیرے دے وچ لب گیا فتح جو ہی مسلماناں دی تے سپاہی نوں او تاج لب گیا ہن تاج میں گل کر جڑی ہے نا جی جڑا بادشاہاں دا تاج ہوندا سی اودے وچ اینے کہ ہیرے جواہرات اور سونا چاندی ہوندا سی لگا دا کہ پوری مملکت دے خزانے بھی اودے سامنے کوئی شے نہیں سی وہ تاج مل گیا کسے سپاہی دی کی اوقات ہوئی سپاہی نو مل گیا رات دی تاریکی دے وچ سپاہی نے وہ چادر دے وچ لپیٹیا وہ تاج تے جا کے جنرل نو عبیدہ ابن جراح سے غالباً جنرل نو کہنے لگا کہ اے جناب منو لبا ہے تاج تے بادشاہ دا تاج ہے جناب جمع کر لو بیت المال دے جنرل بھی حیران ہو گیا اور ایک سپاہی تے ارباں روپے دا بادشاہی دا تاج یہ ایک ہیرا لا کے وہ بیٹھے ساری زندگی کھائیں موقع نہیں سکتا تنوں کیڑی طاقت ہے جنہیں یہ مجبور کیتا کہ تو لے آ کے جمع کرا دیتا ہے ایک سپاہی نے کی وہ جمع کرا دیتا تعریف کی تھی کہ کیسا تو انسان ہے یار ایک غریب بڑا بندہ ہاں جی جی جان کا بھی کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے انہیں جان دی چلے جانی جنگ دے وچ ہے تے تو ایڈا قیمتی یہ لے آ کے تے دے دیتا ہے جمع کرا دیتا ہے یار تیری ایمانداری اور تیری خدا درسی اور تیرے تقوی تے قربان تو اپنا نام تے دس یار کہ میں حضرت عمر کو سنیا کہاں کہ ساری فوج دے اندر کیسے کیسے پرہیزگار تے نیک تے ایماندار لوگ کیویں ہن اس سپاہی نے میری گل کی تھی وہ واسطے میں تہاڈی خدمت میں واقعہ پیش کرن لگا سپاہی نے کہا میں اپنا نام نہیں دسنا کیوں یار میں حضرت عمر نو تیرا نام لے کے خلیفۃ المسلمین نو میرے انہوں نے کہا جس رب واسطے میں یہ ایمانداری کی ہے اس رب نو میرا نام معلوم ہے اس رب نو میرا نام معلوم ہے اے جے روزے دی طاقت نال جڑے کام آندے نے بندے نو ساڈے بارے جے میں مولوی ہاں نا کوئی بندہ اعتبار ہو سکتا نہ کہے کہ یار خادم دے اگے کوئی ایسی دولت رکھو دے چکے گا کہ ساڈے مولوی جڑے نے تے چھڑک جاندے ہیں مولویاں نے کئی جگہ تو بڑیاں کڑی ہوئی جانتے ہیں جڑے سارا 25 سال لوگوں کو درس دے نا وہ چھڑکتے نے لوگ وجہ ہے کہ غلط سیوت غلط تعلیمات نہیں صحیح لئیاں نا صرف بھوک پیاس صرف پروگرامات صرف صبح شام صبح صرف محفلات صرف یہی ہے یہ پار نہیں سی نہ ہونا ہونا بات کے تقوی اور پرہیزگاری دل دے اندر آ جاندی فرمایا کہ پڑوسی ہے جڑا پڑوسی انہوں کہتے ہیں عربی جار 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 کہنا جڑا ساری پناہ جو ہے پڑوسی کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی پناہ دے اندر ہوتا ہے پڑوسی کی پناہ چ ہوتا ہے پڑوسی کے گھر چوری کرنی وہ بدیاتی کرنی کا گناہ ڈبل 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 ہے اس واسطے کہ وہ بیچارہ ہے ہی تیری پناہ دے وچ سی جار سی وہ تیری حفاظت دے اندر سی وہ حفاظت تو کرنی سی تو وہ دے گھر دے اندر یا تو وہ گھر چ بری نظر پائی ہے یا پھر تو وہ گھر دے اندر انہوں تالے توڑ کے تو اندر جا بڑیا وہ راز شاہ کر دیتے نہیں ڈبل جرم ہے ہمسائے دے نال کوئی دو نمبری کرنا اور ہمسایا بھوکا ہوئے رات میں بچیاں نے روٹی نہیں کھاتی یا کوئی وہ مسئلہ پیش آ گیا ہے تو میں اینا کہ بے خبر ہاں کہ رات میں کھا پی کے سو جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خدا دی قسم تو بے ایمان ہے بے ایمان نہیں کوئی ایمان خدا تیرا گوانڈی کو کھا سوتا ہے تو پتہ بھی نہیں کیتا ہوتا
تینوں پتا ہونا چاہیے سی اج کنے گوانڈی 40,000 کا گوانڈ بنا سانوں اپنے قریبی گوانڈی کا نہیں پتا کہ وہ کی کرنا یار روزہ رکھتے ہیں نا دیکھ میں روزے کا 4 5 6 روزے ماشاءاللہ 5 6 بار روزہ ہے ہر روز رات کو دیکھیے کہ میرے دل کے اندر کوئی انسانوں کی محبت پیدا ہوئی ہے کوئی ایمانداری کوئی تقوی کوئی پرہیزگاری کیا میرے تے کسی نے اعتماد ہو سکتا ہے جدوں میری نمازاں چھٹ گئیاں میرے تراواں چھٹ گئیاں میرے کو سچ نہیں بولن ہویا میرے کو ایمانداری نہیں کرن ہوئی بھوک پیاس نے پھر مینوں کی دتا ہے یہ نال اے نہیں ہے کہ اسی دل چھڈ بئیے کہ کچھ بھی نہیں دندی پئی گل ہن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اج یہ طے کر لئیے انہاں رمضان دے اندر اپنی بخشش کروانی بخشش کران دی روزے رکھنے ہیں تراویح پڑھنیاں نے نمازاں تے قائم ہو جانا ہے اور اصل گل یہ ہے کہ جائزہ لندیا رہنا اپنا جائزہ لندیا رہنا ہے کہ اس رمضان المبارک دے روزیاں نے میرے اندر تقوی تے پرہیزگاری پیدا کیتی ہے کہ نہیں کیتی کیا اج جے جس کو میرے بننے وڈنے نا روزہ بھرا دے نال 2 نمبریاں کر کے وہی زمین تے قبضہ کرنا ہے اپنی بیٹی کا حصہ نہیں دینا انہوں بیچاری میں بھی پیار پیار دے کے اے جی جدوں دا میں ویاہی گیا کوئی میں کدی وہ گھر کا پانی نہیں پیتا ہے ان جو دی ساری زمین کھو کے تے میں ظلم دے نال اپنے منیا دے نال لوا کے ایڈا چنگا ہے کوئی اپنے کولوں کے نیکی بنا لینے ہیں اپنے کولوں کے اسی بدی بنا لینے ہیں تے رمضان المبارک دے روزیاں دا ثمر اور ایدی مزدوری کی ہے دل دے اندر خدا دا خوف خدا دی محبت اور پرہیزگاری اور تقوی پیدا ہویا کہ یا نہیں ہویا اگر پھر انہاں روزیاں نے ساڈے اندر تقوی تے پرہیزگاری پیدا کیتی ہے تے پھر روزے دی مزدوری ملتی پئی ہے 30 دنوں بعد پھر بڑھے گا نا کچھ چیز بڑھے گا تے نہیں تے پھر وہی حال ہونا ہے عمرہ کر کے آیا 2 دن بول لڑکائے دن میں تیسرے دن وہی کام ہے جی روزے نے 3 دن رکھے نے پہلے دن سرمے پائے دے پرنے لائے دے تے دوسرے دن وہی کام ہے اعتکاف تے بیٹھا ہے سارا تسبیحاں سب کچھ نے اعتکاف مکن دے دے رہا عید لنگی ہے وہ وہی ہے پھر جڑا پہلے سی کیا اس غلطی تو تے اسی کبھی بھی غور نہیں کرنا 60 سال ہو گئے نا سانو اجے غور ہی نہیں کرنا اس گل دے اوپر یار سانو لگدا ہی نہیں جدوں کچھ پیا کچھ سوچیے کہ کیوں نہیں کچھ لگدا پیا ہن اس رمضان دے وچ سوچنا ہے ہر روز کہ بھئی منوں کچھ لبا ہے کہ نہیں لبا میں متقی ہو پرہیزگار ہو گیا اگر تے ہو نہ پیا فرق پیندا پیا تے پھر تے گل ہے ٹھیک نہیں تے بھائی فکر کرو اپنے رمضان دی فکر کرو روزیاں دی فکر کرو اپنے خاندان دی فکر کرو کہ یار جے رمضان چ بھی نہیں بخشے گئے تے پھر بخشیاں کرنی چاہیے اللہ پاک نے دعا ختم کرنا کہ اللہ اس رمضان دے اندر سانو اپنے نفس دی بصیرت عطا کر سانو رمضان تو جڑی کچھ حاصل ہوندی ہے تقوی پرہیزگاری اس پرہیزگاری کو حاصل کرنے کی توفیق دے اور اے رمضان بھی انجی نہ لنگ جائے جویں دوجے لنگے ہیں بلکہ اس رمضان دے اوتے میں صحیح معنی دے وچ او مسلمان بن جاواں جڑا مسلمان اللہ تے اللہ دے رسول کو چاہیے اللہ تعالی میرے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ جی الحمدللہ جمعۃ المبارک دا بیان سنیا ماشاءاللہ جی تسی بھی جمعہ پڑھو اسی بھی ماشاءاللہ جمعہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ سارے جمعہ قبول و منظور فرمائے آمین